عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے اندر داخل ہوئے۔ مصر والوں پر جو حکمران تھا مقوقس اس کا نام آتا ہے، اور وہاں اپنی پبلک کے اوپر ظلم کیا کرتا تھا، اور یہ مقوقس یہ شاہ روم کا ماتحت تھا۔ یعنی اگر وہ شاہ روم کہتا کہ اپنی پبلک پر اتنا ظلم کرو، یہ ان کے اشاروں پر چلتا، جیسے کہ آج ہمارے والوں کا ہے کہ پبلک کو مارو، شوٹ کرو، پبلک کو قتل کرو، پاؤں کے نیچے رون دو، اس لیے کہ آقاؤں کی بات ماننی ہے۔ تو وہ مقوقس بھی اس آقا کا، اس بادشاہ کے اشاروں پر چل کر اپنی پبلک کو قتل کیا کرتا تھا۔ اس کی پبلک اس سے تنگ تھی کہ اللہ کرے کہ کوئی راستہ نکلے ایسا کہ کوئی اس آدمی کو ٹھکانے لگائے اور ہمیں اس کے ظلم سے نجات دلائے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور مصر کے 2-3 شہر ہی ایسے تھے کہ اگر جن پر قبضہ ہو جاتا تو پورا مصر مسلمانوں کے ہاتھ میں آتا۔ تو دریائے نیل، بحیرہ روم کے پاس 2-3 شہر تھے، مسلمان وہاں آ گئے، اور وہ ان کا جو دارالخلافہ تھا بابلیون، اس کی طرف ڈیرے ڈال دیے مسلمانوں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ نے اپنا خیمہ وہاں گاڑا، اس خیمے کو عربی میں کہتے فسطاط، پھر بعد میں اس علاقے کا نام پڑ گیا فسطاط۔ تو خیمہ وہاں گاڑا، کئی دن گزر گئے مسلمانوں کو کہ انہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا۔ آخر میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی آخر تک یہی چاہت تھی کہ ان کا خون نہ بہایا جائے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے ان کو نصیحتیں کی تھی کہ مصر والوں سے ہمارا گہرا تعلق ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہے جو تاریخ والے فرماتے ہیں کہ مصر حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت یوسف علیہ السلام ان کا مسکن رہا ہے، ان کا علاقہ رہا ہے، نبیوں کی طرف نسبت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی والدہ سیدہ ہاجرہ مصر سے تھی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو شاہ مقوقس نے باندی دی تھی، ماریہ جس کا نام آتا ہے، ماریہ قبطیہ، اور اسی کے بطن سے نبی علیہ السلام کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ابراہیم آتا ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ چونکہ نسبتیں تھیں اس علاقے کی، اس لیے وہ صحابی رسول اسی نسبت کو دیکھتے ہوئے وہ چاہتے تھے کہ کم سے کم خون بہے، یعنی عام پبلک کا نقصان نہ ہو۔ بادشاہ کی فوجیں اگر آتی تو پھر تو مقابلہ کرنا ضروری ہوگا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ مصر والوں میں فرعونی زمانے کے اعتبار سے ان میں ایک وہم پرستی چونکہ شروع سے چلی آ رہی تھی کہ دریائے نیل کا پانی، وہ کہتے تھے کہ یہ قبطیوں کے ایک مہینہ آتا ہے جس کو بونا کہتے ہیں، اس مہینے کا نام، جیسے ہمارے یہاں عربی کے مہینے، اسلامی جو مہینے ہیں محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی ہیں، اور انگریزی مہینے جنوری، فروری وغیرہ ہیں، تو اسی طرح قبطیوں کے ہاں ان کے مہینے ہوتے تھے، ایک مہینے کا نام بونا ہے۔ تو بونا کی 12 تاریخ جو ہمارے یہاں 25 مئی بنتی ہے، اس 12 تاریخ کو باقاعدہ وہ لوگ اپنے علاقے کی ایک لڑکی کو دلہن بنا کر، سنوار کر، خوبصورت بنا کر، زیورات سے وہ آراستہ کر کے، بہترین لباس میں ملبوس کر کے وہ دریائے نیل کے اندر پھینک دیا کرتے تھے۔ اور ان کا کانسیپٹ اور نظریہ یہ تھا کہ اگر ہم نہیں پھینکیں گے تو دریائے نیل کا پانی خشک ہوتا جائے گا، کم ہوتا جائے گا۔ اور ان کے زمانے سے یہ چلا آ رہا تھا کہ جیسے ہی پانی گھٹتا تو یہ اس مہینے کی اس تاریخ کو ایک لڑکی کو دریا کی نظر قربان کر دیا کرتے تھے، پھر پورا سال دریائے نیل کا پانی اسی طرح ہوتا تھا، اگر نہیں کرتے تو پانی گھٹتا تھا۔ تو اب مسلمانوں کا امتحان اللہ نے لینا تھا، مسلمانوں کے ہاتھوں میں تو مصر آ گیا تھا۔ اب وہ جب تاریخ آئی تو لوگوں نے، وہاں کے لوگوں نے کہا جی پانی کے اندر ایک دلہن کو ڈالنا ہوگا۔ عمر بن عاص نے کہا یہ کہانی نہیں چلے گی، ہم مسلمان ہیں، ہم وہم پرست نہیں ہیں، دریا تھوڑی کچھ کرنے والا ہے، کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ کی شان، جب مسلمانوں نے، عمر بن عاص نے وہاں کے لوگوں اور قبطیوں کی بات نہیں مانی، اب دریا کا پانی کم ہونا شروع ہوا، زمین بنجر ہونا شروع ہوئی، کھیتیاں خراب ہونا شروع ہوئیں، سوکھنے لگی۔ اب دیکھا کہ لوگ اپنے اپنے سامان باندھ رہے ہیں سواریوں پر اور یہاں سے ہجرت کرنے کی تیاریوں میں ہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لکھا، حضرت یہ معاملہ ہے، اور میں نے ان کو منع کیا ہے کہ اس طرح کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 خط لکھے، ایک تو ان کو لکھا اور ایک دریا کے نام لکھا۔ جو ان کو لکھا اس میں فرمایا کہ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے، دریا تھوڑی کچھ کرنے والا ہے۔ اور دوسرا خط اس کے بارے میں، اس پہلے خط میں لکھا کہ یہ میں آپ کو ایک خط دے رہا ہوں دریا کے نام، یہ دریا کو
کے اندر ڈال دینا۔ اس میں جب انہوں نے کھولا تو لکھا ہوا تھا اپنی مرضی سے اے دریائے نیل چلتے ہو تو ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں، اگر اللہ وحدہ لا شریک لہ کے حکم سے چلتے ہو تو اللہ ہی تمہیں چلائے گا، ورنہ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں جب یہ خط حضرت عمر کا اس دریا کے پانی کے اندر ڈالا تو کہتے ہیں آج تک وہ پانی 24 فٹ سے نیچے نہیں آیا، اسی آب و تاب کے ساتھ ہے۔ یہ میرے عمر کی برکتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا حاکم، ایسا خلیفہ، ایسا نبی کا چاہنے والا عطا فرما دیا رضی اللہ عنہ۔